کے اندر اللہ کریم نے اپنی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کو ایک بہت ہی پیاری مثال سے سمجھایا ہے۔ اس مثال کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم پارہ 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 261، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، جو 7 بالیاں اگاتا ہے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس سے زیادہ بڑھا دے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے لکھا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کے بارے میں جو وسوسے انسان پا لیتا ہے، یا شیطان یا اس کا نفس انسان کو وسوسے دلاتا ہے، یا لوگ وسوسوں میں مبتلا کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو علماء کہتے ہیں مال بڑھے گا، جبکہ نظر یہ آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال بڑھ نہیں رہا، کم ہو رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں مال بڑھ رہا ہے، بڑھے گا، اللہ برکت دے گا، مگر دوسری طرف ہم دیکھیں تو کم ہو رہا ہے۔ 100 روپے میں 10 روپے خرچ کیے تو باقی 90 بچے، مال کم ہوا، بڑا تھوڑی ہے۔ ان وسوسوں کا ہمارے کریم رب نے اپنی اس آیت کریمہ کے اندر جواب ارشاد فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں اگر مسلمان رب پہ کامل ایمان رکھتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کامل ہے، اللہ پہ عقیدہ مضبوط ہے، تو رب کی اس ایک آیت کے اندر بھی اللہ کریم نے اسے دنیاوی مثال دے کر سمجھایا ہے۔ مثال رب نہ بھی دیتا تب بھی کامل مومن کی نشانی یہ ہے کہ میرے رب نے کہا مال خرچ کرو تو بس مجھے کرنا ہے، لیکن اللہ کریم نے مثال دے کر سمجھایا تاکہ نہ سمجھنے والوں کو بھی سمجھ میں آئے اور وہ بھی میری راہ کے اندر اپنا مال خرچ کرنے والے بن جائیں۔ ارشاد فرمایا: اے انسان اپنے آپ پہ غور کر، جس زمین پہ تو چلتا ہے، یہ زمین میں نے تجھے کیوں دی؟ تیرے لیے بچھونا بنایا تاکہ اس زمین میں تو آرام بھی کرے، اس زمین میں تو چلے بھی اور اپنی دنیاوی ضروریات زندگی کو بھی پورا کر سکے، اور اسی زمین سے میں نے تجھے رزق دیا ہے۔ اب انسان زمین کو بناتا ہے، ہل چلاتا ہے، نالیاں بناتا ہے، اس کی کھیتی باڑی کرتا ہے۔ جب زمین تیار ہوتی ہے، اب انسان اس میں فصل ڈالنے کے لیے سب سے پہلے بیج ڈالتا ہے۔ اب اللہ ارشاد فرماتا ہے زمین بنجر ہو، بے آباد ہو، چٹیل میدان ہو، جنگل ہو، مگر جب تو نے زمین کو ہموار کر دیا تو اب دانہ ڈال اور بھروسہ رب پہ کر۔ اب انسان فرمایا ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے، بیج کا ایک دانہ ڈالا، اللہ فرماتا ہے کبھی تو نے سوچا کہ میں اس ایک دانے سے 7 بالیاں اگاتا ہوں؟ آپ کیلے کو دیکھیں، انار کو دیکھیں، آپ دیگر سبزی کے درختوں کو دیکھ لیں، ٹماٹر کو ہی دیکھ لیں، آپ جو گندم کو دیکھ لیں، کپاس کو دیکھ لیں، گنے کو دیکھ لیں، آپ زمین میں جو بھی بوتے ہیں ہر ایک کے اندر رب کی شان، اللہ کی قدرت کے نظارے نظر آ رہے ہیں کہ انسان نے بیج ایک ڈالا۔ اب عقل یہ کہتی ہے جب بیج ایک ہے تو دانہ بھی ایک ملے، جب بیج ایک ہے تو بالی بھی ایک ہو، بالی میں دانہ بھی ایک ہو۔ اگر ایک دانہ دیتا، آپ سوچیں انسان کو کتنی محنت کرنی پڑتی، کتنی مشقت اٹھانی پڑتی، مگر اللہ فرماتا ہے کبھی تو نے سوچا کہ بیج تو تو نے ایک ڈالا تھا، مگر میں نے اس ایک بیج کے بدلے 7 بالیاں اگائی، اور 7 بالیوں میں 7 دانے نہیں دیے، فرمایا ان 7 بالیوں کے اندر میں نے تمہیں 100 دانے دیے، ہر بالی میں 100، تو 7 بالیوں میں 700 دانے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ انسان اپنے لیے زمین میں بیج ایک ڈال رہا ہے اور اللہ کریم نے اس کے بدلے میں 700 گندم کے دانے اسے عطا فرما رہا ہے۔
یہ مثال دے کر سمجھایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ فرماتا ہے میرے وہ بندے جو اپنا مال میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ دنیاوی مثال کافی ہے، کمثل حبۃ، ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے کہ جس کو وہ زمین میں ڈالتا ہے، انبتت سبع سنابل، وہ ایک بیج کا دانہ 7 بالیوں کو اگاتا ہے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اللہ فرماتا ہے پھر ہر بالی میں میں 7 ہر دانے پر 7 بالیاں اگاتا ہوں، اور ہر ایک بالی میں میں 100 ہر ایک بالی میں 100 دانے عطا کرتا ہوں۔ تو ایک بیج تو نے میرے بندے ڈالا اور اس کے بدلے میں نے تجھے 700 دانے عطا فرمائے، اور خالی 700 دانے نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ فرماتے ہیں میں رب اپنے جس بندے کے لیے چاہوں 700 سے بڑھ کر بھی اسے عطا فرما دیتا ہوں، واللہ واسع علیم، کیونکہ اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، وہ وسعت والا بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز رب کے، وہ چاہے تو 700 سے بڑھا کر 7000 گنا بھی اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ مثال دے کر قیامت تک آنے والی انسانیت کو اللہ کریم کی طرف سے یہ پیغام ہے، میرے بندے جب تم میری راہ کے اندر اپنا مال خرچ کرتا ہے تو یہ مت سمجھ اس میں کمی آ گئی، وہ ضائع ہو گیا، فرمایا نہیں، جب میری راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس دانے پہ غور کر، ایک دانہ ڈالا میں تجھے 700 عطا کرتا ہوں، اسی طرح جب تم میری راہ میں ایک مال خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، 1 درہم خرچ کرتا ہے، 1 دینار خرچ کرتا ہے، تو 1 کے بدلے میں تجھے 700 دنیا میں عطا فرما دیتا ہوں۔ اب اس کا اجر و ثواب جو قبر میں آخرت میں ساری کائنات کے سامنے تجھے عطا کروں گا وہ اس کے علاوہ ہے، فرمایا 700 گنا بنا کر میں تجھے اجر و ثواب بھی عطا فرماؤں گا۔ اس کو آسان لفظوں میں یوں کہو، 1 روپیہ اگر بندہ رب کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ کریم اسے 700 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ سوچو 1 درہم کہاں، 1 روپیہ کہاں، 1 دینار کہاں، مگر 700 خرچ کرنے کا اسے ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس سے آیت کریمہ سے اس کی تفسیر سے یہ پتہ چلا کہ مسلمان جب بھی اللہ کی راہ میں اپنا مال دیتا ہے، مال دینے سے کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا رہتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ اس کے بقیہ مال کے اندر برکت کو داخل فرما دیتا ہے۔ ہاں جب بقیہ مال میں برکت ہوتی ہے تو برکت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کا وہ کام جو لاکھ روپے میں ہونا ہوتا ہے میرا کریم رب اسے چند روپے کے اندر ہی پورا فرما دیتا ہے۔ آپ کا وہ مسئلہ جس پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں خرچ ہونے ہوتے ہیں اللہ کریم وہ چند پیسوں میں ہی اس مسئلے کو حل فرما دیتا ہے۔ اور رب کی بارگاہ میں دنیا میں اس کا نعم البدل یہ بھی انسان کو عطا کرتا ہے، اور اس سے بڑی شان یہ کہ نعم البدل بھی دے رہا ہے، مال خرچ کرنے کے عوض دنیا میں بدلے بھی دے رہا ہے، اور قیامت کے دن اللہ کریم اسے اجر و ثواب بھی عطا فرما رہا۔ اس آیت